بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے گناہ گاروں کی بخشش۔ جامع المعجزات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قبول فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو آپ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑتا اسے گنتے رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے تھے اس قدر غلام آزاد فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمر سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں اور آپ عز و جل نے یا تو ہم بھی ان کی خاطری کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دعوت دی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنے بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخلوط میں گئی اور سر بسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی ہے اور تیرے اس بندی کو تجھ پہ بھروسہ ہے کہ تو اس کی لاج رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیب تو پر فرمائے گا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا نے اس دعا کی بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئی۔ آپ ان میں سے کھانا نکالتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں گئی اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیرے حبیب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا تھا،
تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اللہ جسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی، یا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے تو ان کے بدلہ ان کے امت سے اتنے گنہگاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو اسے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے حضرت سیدہ فاطمہ کی دعا قبول فرما لیا اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 1000 گنہگاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ العظیم۔ Please subscribe the channel and like the video. Okay, Allah Hafiz.